عزیزانی گرامی، نوجوانان ملت، بزرگان دین اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اپنی بندگی اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے نہ خالق ہیں نہ واجد ہیں۔ ہم سب کا خالق بھی اللہ ہی ہیں، ہم سب کے واجد، ہمیں وجود میں لانے والے بھی اللہ ہی ہیں، اور ہماری پوری ذات پر، پوری زندگی میں بھی اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں ہم سب پر، پوری کائنات کے ذرے ذرے پر جس ذات کی ملکیت ہے، جو ذات مالک ہے، وہ تنے تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہماری تمام طرح کی ضروریات کی تکمیل بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے میں عرض کیا گیا کہ چیزوں کو مؤثر بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ جیسے بھوک لگے آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کر اپنی بھوک کو ختم کرتا ہے، تو اس کھانے کو مؤثر بنانا، ایسا اثر والا بنانا کہ اس کے ذریعے کسی بندے کی بھوک ختم ہو، یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں۔ دوائیوں کے تعلق سے بھی وہی بات ہے کہ اس میں جسے اللہ چاہتے ہیں مؤثر بناتے ہیں، اور جسے اللہ چاہتے ہیں مفید بناتے ہیں، اور جسے اللہ چاہتے ہیں مضر بناتے ہیں، نقصان دینے والا۔ بقیہ یہ ہے کہ ساری چیزوں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر قبضہ، ساری چیزوں پر حکومت، ملکیت ہے کس کی؟ تو وہ تنے تنہا اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ اس اللہ نے ہم سب کو پیدا اس دنیا میں کیا ہے، تو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چند مطالبات کیے۔ ان مطالبات میں بعض چیزیں کرنے کے قبیل سے ہیں، کرنے کی قبیل سے ہیں، اور بعض چیزیں نہ کرنے کی قبیل سے، نہ کرنے کی جہت سے۔ بعض کام وہ ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ لازمی طور پر تمہیں کرنا ہے، ضروری طور پر تمہیں کرنا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے فرمایا کہ یہ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے۔ اور بعض چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی بیان فرمائی جن کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں کرنا ہے، ان کے کرنے سے تمہارا ایمان ختم ہو سکتا ہے، تم مذہب اسلام سے خارج ہو سکتے ہو۔ اور بعض چیزیں ایسی بھی بیان فرمائی کہ جن کے تعلق سے ڈھیل دی، رخصت دی کہ ان کو کر لو نہ کر لو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں، کوئی وزر نہیں۔ تو ان احکامات میں جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم بیان فرمایا، جن کے تعلق سے فرمایا کہ وہ کرو، ان تمام تر احکامات میں سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ ایمان کے بعد پورے قرآن میں اور پوری احادیث کے کتابوں کے ذخیرے میں ایمان اور اسلام کے بعد سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ جو حکم ہمیں ملتا ہے وہ ہماری
شب و روز میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم سے ہونے والی، ادا ہونے والی عبادت جو 5 مرتبہ ادا ہوتی ہے، نماز، اس کا اللہ نے سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات مفسرین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 109 مرتبہ صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کا، اور 700 مرتبہ ایسے ہیں قرآن و حدیث میں جہاں اشارے کے ساتھ، کنایے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بیان فرمایا، نماز کا ذکر فرمایا۔ تو کل ملا کر حضرات مفسرین فرماتے ہیں، احادیث کا ذخیرہ الگ ہے، صرف قرآن کی بات ہے کہ صرف قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، صاف صاف لفظوں میں اللہ نے جو نماز کا تذکرہ فرمایا ہے وہ 109 آیتیں ہیں، اور اشارہ دے کر، کہیں اشارے سے، کہیں کنایے سے، کہیں مجمل طور پر، کہیں کسی حکم کے درمیان میں اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو نماز کا تذکرہ کیا ہے وہ 700 مقامات ہیں۔ 700 اور 109 کل کتنے ہو گئے؟ 800، ارے بولو 809۔ 809 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 مرتبہ نماز پر عمل کرتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ در حقیقت یا ظہر کی نماز پڑھتا ہے، یا عصر کی نماز پڑھتا ہے، یا مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہے، وہ دراصل اللہ کے ایک حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ 809 احکامات پر بیک وقت اللہ کا ایک بندہ عمل کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف اسے تھوڑا نگیٹو سائڈ سے دیکھا جائے، اگر کوئی بندہ یا بندی دن کے 5 اوقات میں سے ایک نماز کے عمل کو چھوڑتا ہے، ایک وقت کی نماز کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گویا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ اللہ کے 809 احکامات کو توڑ رہا ہے۔ کتنے احکامات؟ 809 احکامات کو توڑ۔ اسی لیے تو تاکید فرمائی، یہ فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسے ابتدا سے لے کر حضور چلے لا دین لمن لا امانت لہ، کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے نماز کے لیے وضو نہ کیا ہو۔ پھر آگے فرمایا ولا اسلام لمن لا صلاۃ لہ، یہ دیگر احادیث کے الفاظ ہیں ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں آپ نے صاف فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے، انجینئر طے کرتا ہے کہ کتنے ستونوں پر اس بلڈنگ کو بنایا جائے گا، ارے طے کرتا نہیں کرتا، اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے، چھوٹی جگہ جی 4 ڈالیو بس، بولتا نہیں بولتا، کچھ بڑی جگہ رہی تو 8 کی بس آتے نہیں، بیچ میں بھی ڈالنا، ارے بعد میں دیکھنے والے کیا بولتے ہیں، بعد میں بولنے والے کا دیکھو نکو،
تمہاری جگہ کو تمہیں مضبوط کر لیو، تمہاری بلڈنگ کو تمہیں گھٹ کر لیو۔ ارے بولتا نہیں بولتا، بیچ میں آ گیا پلر، کیا کری؟ تمہیں اتنا بڑا حال ہونا کر کو بولے، اس کے واسطے بیچ میں بھی ڈالنا پڑے۔ اگر عمارت کے لیے، اس بڑے حال کے لیے جتنے ستونوں کی ضرورت ہے، اگر ان میں سے ایک ستون بھی نہ ہو، کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ وہ حصہ گر جائے گا، وہ حصہ جھڑ جائے گا، وہ حصہ تنہا جھڑے گا۔ ایک حصہ مسجد کا کسی جگہ پر گرا، اس کی اتباع کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری عمارت ڈہ جاتی ہے، پوری عمارت گر جاتی ہے۔ ایک پلر کھسکا جس کی وجہ سے پوری عمارت ڈہ جاتی ہے، بہہ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ رستہ کا ایک چھوڑا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ذرا سامنے آ جائیے، تھوڑا حاجی صاحب آ جائیں، میر صاحب آ جائیں، ماشاء اللہ آپ بھی آ جائیں، ہمت کریں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سننا، عمل کرنے کے واسطے سننا، غور سے دماغ میں بٹھانا، پھر عمل کرنے کا ارادہ کرنا، اور عملی جامہ اسے پہنانا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر اسے قبول کرانا۔ یہ سارے کام عمل کرتے ہی کرچیپ جھٹک لے بھاگ جاتی، نماز ہوتی نہیں، کرچیپ جھٹک لے بھاگ جاتی۔ جو نماز پڑھی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، مقبول کرانا۔ اے اللہ، یہ تیری توفیق سے ہوا، میرے چاہنے سے تھوڑی ہوا ہے۔ میرے سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بازاروں میں گپ شپ کرتے ہوئے، بیڑیاں مار لے بیٹھی، سگریٹاں مار لے بیٹھی، اللہ انہیں نہیں بلایا۔ جسے اللہ نے چاہا اپنے دربار میں حاضری کے توفیق اللہ نے اسی کو مرحمت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 پر۔ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے۔ یہ تو ٹھیک ہے، دل کی چیز ہے کہ آدمی گواہی دے اور آدمی عملی طور پر حضور کا عاشق ہے، اس کا اظہار کرے۔ پھر آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ ہمارے اس اسلام کی، ہماری شریعت کی تیسری اہم بنیاد نماز کا قائم کرنا ہے۔ ارے گائے کا قائم کرنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا دین له، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، کہ فرمایا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ کیا عجیب بات ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انما موضع الصلاۃ فی الدین کموضع الراس فی الجسد، مذہب اسلام میں، دین میں نماز کا وہی درجہ ہے جو درجہ انسانی بدن میں سر کا ہے۔ انسان کے بدن میں جو درجہ سر کا ہے وہ درجہ کیا ہے؟ کس کا ہے؟ نماز کا ہے دین میں۔ ارے ہیلمٹ کیوں لاگو کیا گیا؟ ہاتھوں کو بھی ہیلمٹ ہے کیا؟ پیروں کو بھی ہیلمٹ ہے، پوری باڈی کو ہیلمٹ ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے بطور خاص سر کو ہیلمٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پورے بدن میں کسی اور حصے پر زخم لگ گیا، مار لگ گیا، اسے درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دماغ ہل گیا تو مینٹل ہو جائے گا، زبان کھسک گئی، اور ساری چیزیں کہ آدمی کھاتا ہے پیٹ کے لیے
اور بدن کے سارے اعضاء کے لیے اس کے لیے غذا جا کہاں سے رہی ہے؟ منہ کے ذریعے۔ منہ کس میں ہے؟ اس پورے سر کو، پورے اس ڈھانچے میں ہے۔ اس کا دماغ، پہلے دماغ ایک چیز کو قبول کرتا ہے، آنکھوں نے دیکھا اور دماغ نے اسے محسوس کیا، اس کی حلت کو، اس کی حرمت کو، اس کے صحیح ہونے کو، اس کے غلط ہونے کو، پھر وہ دل پر پیش کرتا ہے۔ تو سارا کنیکشن سر کے راستے سے ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا، یہ سر کے حصے میں آنکھ موجود ہے۔ کھانا آدمی کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے سونگھ کر دیکھتا ہے، باسی ہے تازہ ہے۔ کہاں سے سونگھتا ہے؟ ناک کے ذریعے۔ وہ ناک ہاتھ میں لگی ہے، پیروں میں لگی ہے، کہاں ہے؟ اس سر کے ماتھے کے حصے میں، اور اس سر کے، یہ جو پورا سر کا ایک حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ آنکھ یہاں ہے، ناک یہاں ہے۔ آدمی سنتا ہے تو سننے کے لیے کان وہ سر سے جڑے ہوئے ہیں، منہ کا حصہ وہ سر سے جڑا ہوا ہے۔ تو پورے بدن میں سب سے بڑا مقام اس سر کے حصے کا، اس علاقے کا، اس ایریے کا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انما موضع الصلاة فی الاسلام کموضع الجسد کموضع الراس فی الجسد۔ اسلام میں نماز کا وہی درجہ ہے جو درجہ آدمی کے سر کا اس کی پوری باڈی میں ہے۔ آدمی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے کسی وجہ سے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ارے آمین تو بولو، عجیب و غریب طرح کے امراض ہیں۔ شوگر بڑھتی گئی، زخم لگا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پیر کٹا ہوا انسان موجود ہے نہیں ہے، ہاتھ کٹا ہوا انسان موجود ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ دل نکال دیا، دوسرا دل فٹ کر دیا گیا، انسان موجود ہے۔ ایک بندے کا دل یہاں سے امریکہ لے کر گئے اور 22 گھنٹوں کے اندر کوئی ایسا نظام بنا، تیزی کے ساتھ لے کر گئے، لے کر آئے، فٹ کیا گیا، وہ انسان موجود ہے۔ 22 گھنٹے تک اس کا دل نکال کر ٹیمپروری طور پر کوئی دوسرا سسٹم اس کے ساتھ چلایا گیا، وہ موجود ہے، اس سے بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اس کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر کا اتنا حصہ نکال دیا جائے اور یہ پورا بدن رہے، ایسا کوئی انسان آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ سر ختم تو انسان ختم۔ جس سبھی چلے گا دھڑلے کیا کرتی، بولتے نہیں بولتے۔ اور جو جملہ ہے بڑے سرا رہے تک، کئی کو بڑے سرا بولتی اس لیے بولا جاتا ہے کہ آدمی کا پورے وجود کا تعارف اس کے سر سے ہے۔ اگر سر ختم تو دھڑ ختم۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا دین لمن لا صلاۃ لہ، کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور اللہ کے درمیان، بندے اور بندے کے کفر کے درمیان، بندے اور بندے کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کہ بندہ مسلمان ہے، کوئی تھرمامیٹر ہے ماپنے کے لیے؟ نہیں، تھرمامیٹر اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ دیکھو وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے ایماندار ہونے کی کیا گواہی دیں گے؟ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، کہ بندے اور بندے کے کفر کے درمیان
فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ اس کی نماز ہے. نماز پڑھتا ہے اس کا دین ایمان رہتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا دین ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے پر، اللہ کے بندے پر یا بندی پر، بطور خاص بندے کا تذکرہ کیا، 3 جمعہ ایسے گزرتے ہیں کہ ترک تہاونا بہا، جسے وہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. کتنے جمعہ؟ 3 جمعہ. ہمارے معاشرے میں تھوڑا جائزہ لیں ہم، کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں، 10 سال گزر گئے، انہیں مسجد کی چوکھٹ پر آ کر اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے رگڑنے کی توفیق نہیں ملی. ارے ملی نہیں ملی، ایسے بھی ہیں، ہم جانتے ہیں. تو بندے اور بندے کے کفر کے درمیان اس روایت کو لے کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا صاف مسلک ہی یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. گزشتہ جمعہ تک 3 جمعے لگاتار حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کچھ گزر رہی تھی. ان کے فضائل، ان کے خصائص، ان کے کمالات کو آپ نے سنا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو بندہ، اللہ کا بندہ، جان بوجھ کر یہ ایک وقت کی نماز سستی غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جب اسلام سے نکل گیا حضرت نے آگے احکامات لگائے. اگر وہ شوہر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، یہ حکم لگے گا. اور جب وہ مر جاتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. کسے؟ ارے بولو، بے نمازی کو. سوچنے کی بات ہے. ما سلککم فی سقر، جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. جنتی اوپر کے حصے پر ہیں، جنتی جنت کے بالا خانوں میں، وہاں کے محلات میں، وہاں کے حوروں میں، غلمان میں جنتی موجود ہیں. یہ آگے عرض کروں گا. اس سے قبل یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اس کے روزوں کا حساب بعد میں، اس کے حج کا حساب بعد میں، اس کے خیر خیرات کا حساب بعد میں، ساری چیزوں کا حساب بعد میں. سب سے پہلا حساب نماز کا. یہی تو وجہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے دنیا کے چند عذابات دیے جائیں گے. ان میں ایک عذاب یہ ہوگا کہ جب اس کی موت آئے گی اسے اس قدر پیاس لگے گی، اس قدر سوز لگے گی کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. کس کی صاحب؟ کس کی؟ ارے بولو. اب ہمیں ہونا کہ بے نمازی بن جانا، نمازی بن جانا. بنیں گے سب انشاءاللہ، سب ارادہ کرو انشاءاللہ. تو اسے دنیا بھر کے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. کون پلاتی؟ ذرا دودھ بخشا لو رے، دودھ بخشا لو. دودھ ماں ہے تو دودھ بخشا لیے، باپ ہے کیا کہ ذرا معافی تلافی کر لو، وصیت لکھو. ہی کیا بڑا عجیب میسج آیا. بچے اپنے باپ کی جائیداد پر جھگڑ رہے تھے.
منجو ہونا تجھے ہونا، منجو ہونا تجھے ہونا، میں خدمت کریا زیادہ تو کریا، آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ باپ نے وہاں کے مضبوط آدمی کو یہ وصیت لکھ کر دے دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میری پراپرٹی کو میرے کسی بچے کو نہ دینا، میری اور میری بیوی کی قبر اسی زمین پر بنا دینا۔ بعد میں لڑیں گے تجھے ہونا کہ منجے ہونا، قبرستان میں کون دھکی دیکھیں گے، کیا لے کر جائیں گے ہم؟ اس کے لیے اتنا جھگڑا، اتنے اختلافات، اتنا ہنگامہ۔ ماں باپ نے اپنی قبر وہی بنا دی، اپنے ہی گھر میں بنا دی۔ اب لڑو، منجے ہونا تجھے ہونا، دیکھیں گے کون فاتحہ پڑھتا ہے، کون قل درود پڑھتا ہے، کون لیتا دیکھیں گے اس حصے کو۔ پھر آپس میں وہی اماں بابا زندہ تھے، ہمارے اماں بابا اب میت روح چلے گی ہے، اب ان کی آتما ہم نہ چھوڑتی نہیں، اس کے واسطے پورے بیٹے چھوڑا لے، امی ابا تمہیں سکون سے رہو، ہمارا تیرے نکو۔ ایسی عبرت کی چیزیں ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو عقل آئے۔ ٹھیک ہے وہ ایک واقعہ ہے استثنائی، تو پوری دنیا کا پانی کون پلائے گا؟ کوئی پلائے گا؟ کہاں جاری جو بعض لوگ ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ، کیا جی ذرہ بھی روئے نہ جی والد کے انتقال کو، کیا کردہ نہیں کر کو رونے، یا تو کر کو گئی کیا کردہ لے ہمارا بابا ہمارے پاس، ایسے جملے اللہ حفاظت کرنا غلط ہے، بالکل غلط ہے، حد درجے کی جہالت ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے، میں آپ سے عرض کرتا، وقت کی تنگ دامنی ہے، تو پوری دنیا کا پانی کون پلائے؟ کوئی نہیں پلا سکتا، اور پانی پیا بھی نہیں جائے گا، کیا حلق میں آ کر روح اٹک جاتی ہے، پیروں کی طرف سے روح نکلتی ہے، نکلتے نکلتے فلولا ان کنتم غیر مدینی، شہرت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی نکالنے میں آسانی پیدا نہیں کر سکتا۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، اس روح کے نکالنے کے فرشتوں کو لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ دنیا میں جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، ہم سے بڑا کوئی عہدیدار نہیں، ہم سے بڑا کوئی سلطنت والا نہیں، تمہارے پیر لمبے کر کے تم کو لٹایا گیا، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پیر سے روح نکلی، پیر ٹھنڈے پڑ گئے، گھٹنوں میں آ کے اٹکی، وہاں سے پھر نکلی، نکلتے 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 تمہارے یہاں حلق میں اٹکی، تم دیکھ رہے ہو، بات کر رہے ہو، سارا نظام چل رہا ہے، ہاتھوں پیروں میں کوئی جان نہیں، نکل رہی ہے جان۔ پانی اندر کہاں جائے گا؟ پیٹ قبول نہیں کرے گا، پیٹ کی روح نکل رہی ہے۔ پیٹ کے اندر جو کنٹرول سسٹم اللہ نے بنایا تھا وہ اب ختم ہو گیا، کہ یہاں سے کوئی بھی چیز جاتی ہے اندر جا کر اللہ نے ایک اسٹپ لگایا، لاک لگایا یہاں، اگر لاک نہ لگتا ہم سوتے پورا کھانا اوپر آ جاتا، پانی پی کے سوئے، اللہ نے یہاں ایک لاک سسٹم بنایا، اگر یہاں کے لاک سسٹم کو اللہ ختم کر دے، پانی پی کر سوئے پورا بستر پانی سے بھرا ہوا ہوتا، لیکن اللہ نے لاک سسٹم بنایا ہے یہاں کہ اندر ایک بار چیز چلی گئی، اندر کا نظام پورا خراب ہو کر کئی دنوں میں، کئی سالوں میں، کئی دفعہ بعض لوگ ایسے ہوتے پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی انہیں قائم نہیں ہوتا، اندر کا لاک سسٹم کبھی ایک دفعہ اللہ فرق کرتے ہیں، اونچ نیچ کرتے ہیں، قے کی شکل میں وہ کھانا واپس آ جاتا ہے۔ اگر پورا یہ لاک سسٹم ہی ختم ہو جائے تو پھر ہمارا کھانا ہم کھائیں گے، ذرہ جھکے رکوع میں گئے تو پورا کھانا سجدے کی جگہ میں ہے۔ تو یہ سسٹم اللہ نے بنایا، تو پانی کون پلائے؟ کوئی نہیں پلاتا، لیکن فرمایا اتنی پیاس لگے گی، اتنی سوز لگے گی، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، بے نمازی۔ پھر فرمایا آخرت میں سب سے پہلا حصہ ہمیں اللہ کے نام پر لٹا رہی، بھائی پڑھنے والے پڑھ لیں گے نمازاں، کیا نماز پڑھے تو کیا
بعض لوگ خالی نماز پڑھ لے تو ہوگا، یہ گناہ نماز کو چھوڑ کر، اور یہ گناہ حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ کفریہ جملہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ خالی نماز پڑھ لے تو ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کا انکار کر رہا ہے۔ اور حضرات فقہا میں تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، جو بندہ یا بندی زندگی کی کسی ایک نماز کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ خالی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی، امام شافعی کا بھی یہی، امام مالک کا بھی یہی، تمام فقہا کا یہی مسلک ہے کہ اگر نہیں پڑھ رہا ہے اس میں کچھ رخصت تو دی، لیکن اگر کسی گناہ کسی طرح سے اگر نماز کا انکار کر دیتا ہے تو پھر تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے، خالی خیر خیرات کرنے والے خالی خیر خیراتی نماز پڑھنے نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب بات علماء نے فرمائی کہ حج اللہ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک بار۔ اس کے بعد کر رہی، ٹھیک ہے کرو، اللہ آپ کو مال عطا کیا ہے، کثرت کے ساتھ کرو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو۔ 10 حجہ کریوں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایک خاص طرح کا لال رومال، کیا بھی کبھی نہیں پہنے، لال رومال پہننے کی نوجوانہ سبھی نہیں، حضرت حج کو جا کے آیا، لوگوں کو معلوم کیسا ہونا سو حاجی صاحب میں ہی گھر کو اس کے واسطے پہن لوں سو۔ واہ! حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے، دیہات میں گئے، وہاں جا کر اس بندے سے ملاقاتیں ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ حاجی فلاں، ارے بولتی نہیں، حاجی لگام بولتی، عبداللہ نام رہا تو حاجی عبداللہ صاحب حاجی۔ حضرت نے پوچھ لیا، پھر حضرت سے اس بندے نے پوچھا کہ مولا جی تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میرا نام نمازی، روزے دار، حاجی، عالم فلاں اشرف علی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت نمازی، ہم بھی تو نمازی ہیں، آپ کہہ رہے نمازی ہو۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی نماز فرض ہے؟ کہا جی ہاں فرض ہے۔ حج فرض تھا تمہارے اوپر؟ کہا جی ہاں فرض ہے۔ جب میں فرض نماز کو پڑھ کر اپنے ساتھ نمازی نہیں لگا سکتا، تم نے فرض حج کیا، کیا بڑا کمال کر لیا، تمہارے ذمہ قرض تھا، اس قرض کو ادا کر کر تم اپنے آپ کو حاجی کہلوا رہے ہو۔ کس کے لیے کیا؟ مجھے بولنے کے لیے کہ میں حاجی ہوں، مجھے حاجی سب۔ بعض لوگوں کا عجیب دماغ ہے، حاجی کے بغیر نہ جی میں حج کر کو بھی ہوں جی، بیانر میں حاجی لگو۔ اللہ حفاظت فرمائے، لوگوں کو بتانے کو واسطے کرے کہ حج فرض ہے، قرض ادا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس میں بھی 6 لاکھ حجاج گئے، 6 لاکھ میں خالی 6 جنے کا حج قبول ہوا، تمہارا حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا ہے، پوری زندگی رونے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ لے کر گیا، وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کو چھوڑ کر میرے نام کے ساتھ حاجی لگو۔ اب بعض لوگ حاجی نہیں الحاج لگو، کئی کو گتوں میں 3 حجہ کر کو ہوں۔ کیا میرے صاحب صحیح بولو؟ غلط بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی نماز کے بارے میں۔ یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، فإن عجیب حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز صحیح نکل آئی، درست نکل آئی، پوری نکل آئی، بقیہ سارے اعمال پورے ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِي، اگر نماز ناقص ہے، نماز میں کھوٹ ہے، بقیہ سارے اعمال کھوٹے نکل جائیں گے۔
کہ پولیس جب ایک مرتبہ کسی کو پکڑ لیتا ہے وہ پھر ہر طرح کے ڈاکیومنٹس چیک کرتا ہے، وہ رانگ چیکنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز ناقص ہوگی اللہ کے فرشتے اللہ اسے پکڑ لیں گے اور حساب لیں گے۔ اذا حوسب نوقش، جب اللہ کسی بندے سے حساب لیں گے اللہ اس بندے سے جھگڑا کرے گے۔ کون جھگڑا کر رہی؟ اللہ۔ اللہ سے جھگڑا کر کو بچ سکتی؟ اس کا علم ازلی وہ ازلی، اس کا علم ابدی وہ ابدی، اس کی طاقت ازلی، اس کی کبریائی ازلی، اس کی پکڑ ازلی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے جو گناہ جس چیز کو بنیاد بنا کر کیا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو گناہ کیا اس گناہ کو بھی جانتا ہے۔ مخلوق میں سے جس کو چھپا کر کیا وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جنہوں نے دیکھ لیا اس کا علم آپ کو نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر وہ درست ہے، وہ پوری ہے، تو پھر بقیہ سارے اعمال درست نکلتے چلے جائیں گے۔ ذرا بہت آگے پیچھے ہوگا اللہ درگزر کر دیں گے کہ جو کام اس سے ہو سکتا تھا کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج تھا، اس نے کوشش کی اس میں کمی بیشی ہو گئی، ہم درگزر کر دیں گے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے، اس میں کبھی اونچ نیچ ہوئی ہم اپنے دربار سے معاف کر دیں گے، لیکن نماز کے بارے میں اللہ پکڑ لیں گے۔ اس میں مکمل لکھ لو، دن میں 5 مرتبہ کی نماز ہے۔ حضور معراج سے 50 دفعہ لا رہے تھے، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر گئے، واپس آئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے اللہ نے اس امت پر 5 نمازیں دن میں فرض کی، لیکن آگے فرمایا اے میرے لاڈلے حبیب، آپ کی امت کا جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا ہم اسے اپنی قدرت سے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ 5 پڑھ لو 50 لے لو، 10 گنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی لے کر آؤ ہم اس کے بدلے 10 گنا تم کو دیں گے، بڑھا کر دیں گے۔ 1 کا 10، 1 کا 10، 1 روپیہ انویسٹ کرو 10 دیں گے۔ کوئی ہے 1 کا 10 دینے والا؟ 4%، وہ بھی بہت زیادہ۔ 1 لاکھ انویسٹ کرو 4%، 40% نہیں، 4%۔ اور اللہ کتنے دے رہے ہیں؟ 1 کا 10 لاکھ، 1 لاکھ تو 10 لاکھ دو، کتنا سستا سودا ہے۔ یہاں 1 لاکھ کا 4000 مل گئے غنیمت، 4 مہینے 5 مہینے دیتی انہیں میں خوش، بڑے دیندار بھی، دیار بھی، ماشاءاللہ۔ مزاربت پارٹنرشپ کرے تو ان کے ساتھ کرنا، 5ویں مہینے کے بعد ہضم ہو جاتا انہیں، 5ویں مہینے کے بعد ہضم۔ عمرے کے نام پر 5 6 مہینے پہلے پیسے پہلے دیا لے تو 20,000 کم۔ عمرے کی تاریخ آنے سے 10 روز پہلے تک اوتے حاجی صاحب، جی حاجی صاحب تمہیں بولے سرکش کھانا، تمہیں بولے سرکش روما، 10 دن پہلے فون سوئچ آف ہو جاتا ہے، ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ ایسا دھوکہ نہیں کرتے، پورا پورا دیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، عجیب تفسیر حضرات مفسرین نے فرمائی، کھجور نہیں، کھجور کے اندر کی بیج بھی نہیں، وہ بیج کے اوپر باریک پتلا پردہ ہوتا ہے، ارے دیکھے نہیں دیکھے، پتلا پیپر سے بھی باریک، فتیل عربی میں اسے کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر قیامت میں اس کھجور کے اندر کی بیج کے اوپر جو چھلکا رہتا ہے اللہ اس کے برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، اسے فتیلہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ جنتی جنت میں چلے گئے ہیں،
جہنمی جہنم میں موجود ہیں، جنتی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے محلات میں، اپنے باغوں میں حوروں کے ساتھ آپس میں ہر کوئی گفتگو، اوپر کھڑا ہے نیچے کا سارا منظر اسے نظر آ رہا ہے، اپنے دوست احباب میں، اپنے اعزاء اقارب میں، سارے کے سارے جو جہنم میں موجود ہیں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور کرتے 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 کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو براہ راست جہنمیوں سے پوچھنے کی اللہ سہولت دے دے گا کہ جنتی جہنم سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم اس جہنم میں کیسے آ گئے، کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں پہنچا دیا؟ پہلا جملہ جو جہنمی کہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں رہتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ لم نک من المصلین، پہلا جملہ، اور ان کی پیٹھ تختے کے مانند ہو جائے گی، تختہ، مضبوط تختہ اس کے مانند ہو جائے گی۔ کیوں؟ پوچھا جائے گا کیوں اے اللہ آپ نے تختے کے مانند کر دیا؟ کہا جائے گا دنیا میں میرے آگے جھکتے نہیں تھے، آج تمہاری کمر کو ایسی مضبوط کر دیا کہ تم اپنی فریاد لے کر کسی کے آگے آج بھی جھک نہیں سکتے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت جہنم میں، نعمت مطلب یہ کہ نعمت تو نہیں ہے لیکن شدید انگاروں کے درمیان کبھی کبھار ایسی چیز بندے کو نظر آتی ہے، ایسی چیز بندے کو نظر آتی ہے جس سے جہنمی یہ سوچتا ہے کہ اگر اسے اٹھا لوں تو مجھے کچھ راحت مل جائے گی، لیکن نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی پیٹھ ایسی تختہ ہو جائے گی اسے جھک کر وہ اٹھا نہیں پائے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، مرنا چاہے گا مرے گا نہیں، جینا چاہے گا ویسی زندگی کون جیے گا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، یہ زوردار آواز آئی، زوردار آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے اما شعرتم، کیا تم نے محسوس کیا کسی آواز کو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے ضرور محسوس کیا، اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم قیامت تک اس آواز کو محسوس نہ کرتے، لیکن آپ کے صدقے میں اللہ نے وہ آواز ہمیں سنایا، ہم نے اس آواز کو سنا۔ تو آپ نے پوچھا جانتے ہو وہ آواز کیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا، صحابہ نے کہا، صحابہ کی عام عادت تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر ڈالا گیا، 70 سال پورا ہونے کے بعد اس کی تہ میں جا کر وہ پڑا، اس کی آواز آئی ہے جس کو میں اور تم نے سنا ہے۔ 70 سال ایک پتھر لو اچھالو، شولے پہاڑ پر چلے جاؤ، اور دادا حیات قلندر کے پہاڑ پر، دادا پہاڑ چلے جاؤ، بڑے بڑے پہاڑوں پر، ہمالیہ چلے جاؤ، وہاں سے جا کر پتھر پھینکو، نیچے کسی کو کھڑا کے جاؤ، 50 گرام کا پھینکو، زیادہ بڑا نہ، 50 گرام کا، کتنے منٹ میں آتا ہے؟ ارے کتنے منٹ میں آتا ہے؟ 5 منٹ، 5 منٹ میں آتا ہے، 1 منٹ میں آ جاتا ہے، نیچے آنا سنا، 5 منٹ رکھ لو، چلو 10 منٹ مان کے چلتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ پر آپ چلے گئے، 1 گھنٹہ مان لو، آپ نے ایک پتھر پھینکا، نیچے گرا، وہ یہ گھنٹے کے اندر، ہمالیہ پہاڑ کتنے اوپر ہے، بولتے نہیں آسمان کی بلندی کو چھونے والا پہاڑ، اور ایک بھی ہے اس سے بھی بڑا، آپ جانتے ہوں گے، ان بڑے بڑی عمارتوں پر، اپارٹمنٹس پر، بڑے بڑے پہاڑوں پر، بلندی پر جا کر آپ ایک چیز پھینکو، وزنی چیز، پتھر وزنی ہے، میں تم نہ روئی کا ڈلہ پھینکنا نہیں بول رہا، پتھر بول رہا، وہ پتھر نہیں کہ اس کے پرا آتی نہ، وہ نہیں، مور کے پرا نہیں، پتھر جو وزنی چیز ہے اسے پھینکو، وہ چونکہ وزنی چیز ہے وہ زمین کی طرف جلدی آ جائے گی، 1 گھنٹے میں آ جائے گی،
اب سوچئے جس پتھر کو پھینکا گیا وہ پتھر 70 سال میں آیا تو اس کی گہرائی کتنی ہوگی، وہ کتنا ڈیپ ہوگا۔ ہمارے علاقے میں کنویں نہیں، کنواں بڑا سا بڑا کنواں کتنا بھی بڑا ہو، اس کنویں میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اتنا بڑا کنواں ہونے کے باوجود میں پلک جھپکنے کے برابر آ گیا۔ ساتوں آسمان سے اللہ کے عرش کے نیچے میں غلامی کر رہا تھا، وہاں سے حضرت یوسف کو اس کشت میں پکڑنے کے لیے میں جو آیا ہوں پلک جھپکنے کے برابر آیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے نیچے آ گئے تھے۔ اگر میں رتی بھی دیری کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑ جاتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے گہرے کنویں میں ڈالا گیا جسے خود قرآن کہتا ہے کہ وہ تو گہرا، تاریک، اندھیریوں سے بھرا ہوا کنواں ہے، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو تہ میں پڑنے کے لیے، جانے کے لیے یہ ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگا، پلک جھپکنے کے برابر کی دیری تھی۔ تو اگر پتھر ایسا کہ اسے ڈالا جائے انہیں 70 سال کے بعد زمین کے اندر جا رہا ہے، اس کی گہرائی کتنی بڑی ہوگی۔ اب اس جہنم میں اللہ کسے بھیجیں گے؟ ارے بولو، بے نمازی۔ آج بولنا بہت آسان ہے، میرا بولنا آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ میں ایک دفعہ انشاءاللہ ہو سکے آئندہ ہی جمعہ جہنم کے کچھ مناظر، ڈرانے کے لیے نہیں، واقعتاً وہ چیز ہے کیا اس کا تذکرہ ختم ہو گئے، اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گئے۔ آج ہم کیا کر لیتا دیکھیں گے، نعوذ باللہ۔ آج نہیں، جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقی آنکھیں کھلیں گی، پردہ ہے پردہ، پردے میں ہم سب، پردے میں سب پردے میں ہیں۔ یہاں کا مال نظر آ رہا ہے، یہاں کی طاقت نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ آئندہ اسے عرض کیا جائے گا، دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے ارادہ کرو، ہمت کرو، اپنے اندر حوصلہ لاؤ، شیطان کی کمر کو توڑو۔ سارے تصوف کا، پیری مریدی کا خلاصہ ہی یہ ہے، حضرت تھانوی نے بیان کیا، ساری پیری مریدی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کا دل نہیں چاہ رہا ہے اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کو، اس وقت آدمی اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کر لے، یہی سب سے بڑا تصوف ہے، یہی سب سے بڑی پیری مریدی ہے۔ پھر آگے کہا آدمی کا دل چاہ رہا ہو کہ گناہ کرے، نفس چاہ رہا ہو کہ گناہ کرے، نفس سے لڑ کر آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ سب سے بڑا پیری مریدی کا واقعہ ہے، قصہ ہے، تصوف کا خلاصہ ہے۔ اگر بندہ یہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنانا۔ کیا کرنا؟ ارے بولو، نماز کا عادی۔ جاتے ہی سوا اٹھ گئے نے تمہارا تجھے نہیں، یارو محبت کے ساتھ نماز پڑھ لیو، نماز پڑھ کر کھانا پکاؤ، اور محبت کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر تمہیں بغیر نماز پڑھے کھانا پکائے تو میں نہیں کھاتا جی، محبت سے بولیں، پیار کے ساتھ اسے جگائیں، نماز کے لیے جگائیں۔ عورتوں کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، اگر وہ لگ گئی، چل گئی دین کے راستے پر، نماز کے راستے پر، ان کی پوری زندگی پورے خاندان بن گئے، مرد بنا فرد بنا، خاتون بنی خاندان بنا۔ خاتون کو بنانا ہے تو سب بنائیں گے انشاءاللہ، خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے گھروں میں حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بہن کو، ماں کو جس کے ساتھ اتنی شفقتیں ہیں انہیں سنانا یا حدیث سنانا کہ آپ نے کیا فرمایا، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، اور مرنے کے وقت پوری دنیا کے سمندر اتنا پانی بھی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ایسی موٹی موٹی باتیں جو آپ مسجدوں میں سنتے ہیں وہ سنا کر ترغیب دینا۔ پھر اگر آپ کی بیوی نمازی ہو گئی، آپ کے بچے نمازی ہو جائیں گے، جب بچے نمازی ہو گئے اور معاشرے کا ہر فرد نمازی ہو گیا، پھر اللہ کی قسم ہے پوری دنیا میں مسلمانوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ نے صاف فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز ہی وہ عمل ہے جو آدمی کو ہر طرح کے گناہوں سے روکتا ہے۔ چوری سے روکے گا چور کو، زناکار کو زنا سے روکے گا، سودی کو سود سے روکے گا، ہر برے کام کرنے والے کو یہ نماز روکے گی، کس سے؟ ہر طرح کے گناہوں سے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کیا عجیب جملہ فرمایا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ محتم بالشان کام نماز ہے۔ من حفظها فهو لما سواها احفظ، جس نے نماز کی حفاظت کر لیا اس کے سارے کاموں کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ ومن ضیعها، جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا اس کے سارے کام کو اللہ ضائع کر دے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنے کی، اور بطور خاص فجر کی نماز، اب تو اذان بھی زور سے نہیں ہو رہی ہے، بڑا عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے۔ فجر میں یہ ایک صف ہونا مسجدوں میں مشکل ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر سوچئے جس حالت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اگر فجر کیا بھی ضروری نہیں مغرب کے وقت قیامت آنا کر کو، قیامت جو ہے اچانک آنے والی چیز، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس کو ہم نے مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، کوئی واضح نہیں کیا، وہ اچانک آنے والی چیز ہے، کب آ جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ ہم سوچیں کہ اگر قیامت خدا نہ خواستہ فجر کے وقت میں آ گئی تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ سارے مست سوری، گھوڑے بیچ کو، گدے بیچ کو مست سوری، اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، یہاں سورج طلوع ہونے کے لیے چلتا ہے، وہاں سے شیطان اپنی جماعتوں کو مسلمانوں کے، انسانوں کے گھروں میں بھیج دیتا ہے۔ جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، یہ شیطان تمام انسانوں کے کانوں میں پیشاب کرتے ہیں، اس کا پیشاب کانوں میں پڑ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بندہ مزے لے کو سو رہا ہے، اب ذرا خود عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔